اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے ولین فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ کے طفیل شرف قبولیت عطا فرما۔ ماہ ربیع الثانی شریف شروع ہو چکا ہے۔ دنیا جانتی ہے بہار اول کے بعد ماہ بہار ثانی آتا ہے اور وہ آ چکا ہے۔ ابھی گزشتہ مہینہ رسالت کی ہوا چلی تھی سارے عالم اسلام میں۔ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی ولایت کی ہوائیں چلنا شروع ہوئیں۔ سرکار مدینہ کی یادوں میں پورا مہینہ گزرا۔ یہ مہینہ سرکار بغداد کی یادوں میں گزرتا ہے اہل اسلام کا، کیونکہ اس ماہ کو سید الانبیاء سے نسبت ہے اور اس ماہ کو سید الاولیاء سے نسبت ہے۔ ایک لفظ ہے ولی، سے حرفی لفظ، واو لام یا۔ ولی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ بحث اور تکرار جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے کسی بھی معاملے میں، نبیوں کے معاملے میں، صدیقین کے معاملے میں، شہداء کے معاملے میں، صالحین کے معاملے میں، اولیاء کے معاملے میں، نظر و نیاز کے معاملے میں، 12ویں اور 11ویں کے معاملے میں، استمداد کے استعانت کے معاملے میں، یہ بیکار کی بحثیں ہیں۔ یہ بحث و تکرار کم علمی کی علامت ہے۔ علم اگر ہو تو وہاں انتشار نہیں ہوتا، وہاں اطمینان ہوتا ہے۔ کم علمی کی بنیاد پر مسلمان آپس میں بحث و مباحثے کا شکار ہوتے ہیں۔ اب رہا علماء کا طبقہ، یہ بھی اس میں شریک ہے، تو سیدھی بات ہے، جس طرح عوام کنفیوژن میں ہے کم علمی کی بنیاد پر، ایسے ہی علماء بھی اپنے کم علمی کی بنا پر کنفیوژن میں نظر آتے ہیں۔ اس واسطے بڑے لوگوں نے کہا تھا، ایک من اگر علم چاہیے تو انسان کو 10 من عقل چاہیے۔ علم ہے اور فہم نہیں ہے تو پھر وہاں مباحثے نکل آتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
علم پختہ چاہیے، پختہ علم چاہیے عالم کے لیے۔ عالم کے پاس جب پختہ علم ہوگا تو وہ عوام کی بہتر رہبری کر پائے گا۔ آج کل مارکیٹ میں جو علماء نکلے ہوئے ہیں، میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر وغیرہ وغیرہ، یہ سب کتابی علماء ہیں۔ کتابیں پڑھیں اور آ گئے اسکرین پر۔ تو کتابوں سے ہی کام پورا نہیں ہو جاتا، کتابوں سے کام پورا نہیں ہوتا، بلکہ کتابوں کے ساتھ بزرگوں کی صحبت لازم ہے۔ اسی لیے حیدرآباد کے بڑے ایک بزرگ شاعر نے، حضرت خواجہ شوق نے کہا تھا، ممکن نہیں کتابوں سے عرفان مصطفیٰ، ممکن نہیں کتابوں سے عرفان مصطفیٰ، فیضان اور بات ہے، علم اور بات ہے۔ کتابیں پڑھ لینے سے آدمی پورا منزل تک نہیں پہنچتا۔ اگر کتابوں سے پورا علم آ جاتا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کی صحبت اختیار نہ کرتے۔ کیا کتابوں کی کمی تھی امام ابو حنیفہ کے پاس؟ کتابی علم کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دربار میں کئی 100 علماء آپ کی خدمت میں رہتے تھے جو آپ کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی امام ابو حنیفہ کو کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ آپ خود سراپا کتاب بن چکے تھے، آپ کو دیکھ دیکھ کر لوگ پڑھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر امام جعفر صادق کے 2 سال کی صحبت نہ ملتی تو میں اتنی کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو انتشار ہے عوام کے بیچ، علماء کے بیچ، یہ علم کی کمی کی وجہ سے۔ علم چاہیے، علم، اور وہ بھی صحبت والا علم چاہیے، تو پھر سارے جھگڑے ختم۔ اولیاء اللہ کے بارے میں بھی بڑے مباحثے ہوتے ہیں، ضرورت نہیں ہے مباحثے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بندہ اگر کسی عمل کو شرک بول رہا ہے، اسے خود پتہ نہیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ کسی عمل کو کوئی بندہ بدعت بول رہا ہے، اسے خود اندازہ نہیں ہے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے۔ آپ پوچھے پکڑ کر اسے، بھئی فلاں عمل کو، ہمارے معاملات میں سے فلاں عمل کو آپ شرک کہہ رہے ہیں، بتائیے شرک کی تعریف کیا ہے؟ اسے نہیں پتہ۔ کسی ہمارے معاملات میں سے کسی عمل کو بدعت کہہ رہا ہے کوئی، آپ پوچھے بدعت کی تعریف بولیے، اس کو نہیں پتہ، بس بدعت بول دیتا ہے، شرک بول دیتا ہے۔ یہ کم علمی کی علامت ہے۔ اگر ہم پیران پیر کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں تو بول دیتا ہے کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ نبی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں تو بولتا ہے کہ بھئی یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ تو غلط ہے۔ تو اس کے لیے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نبی کہتے کس کو ہیں۔ حضور کی بات آئے اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے
تو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کہ نبی کہتے کس کو ہیں۔ مثال کے طور پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے، نبی عالم الغیب ہے، نبی مختار ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے، نبی حاضر و ناظر ہیں۔ تو اب یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، بولتا کہ نہیں یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو اللہ کے صفات ہیں، آپ لا کر نبی پر فٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسے بندے کو چاہیے پہلے نبی کے معنی سمجھے۔ وہ اپنے پر قیاس کر کے بولتا ہے یہ غلط ہے، یا تو وہ اپنے کو نبی کے برابر سمجھ رہا ہے یا نبی کو اپنے برابر سمجھ رہا ہے، یا پھر نبی کی معرفت اس کے پاس مکمل نہیں پہنچی تبھی تو یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو اس کو چاہیے پہلے نبی کہتے کس کو ہیں، نبی کی تعریف کیا ہے، نبی کا معنی کیا ہے، یہ سمجھے۔ جب نبی کا معنی اور اس کا منصب سمجھ میں آ جائے گا تو سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ نبی مبعوث من اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے بندے کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ مبعوث من اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس پر غور کیا جائے گا، جب اس کو سمجھا جائے گا تو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اگر مبعوث من اللہ نہ سمجھے، نبی کو عبداللہ کا آمنہ کا بیٹا سمجھے، بھئی عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، تو ذہن میں یہی مفہوم آئے گا ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا ہے، ایک تاریخ تھی، ایک دن تھا، اس میں پیدا ہوا، اللہ نے نبوت دی، کتاب دی، ایک ذمہ داری دی، بس وہ ذمہ داری نبھایا اور چلا گیا۔ اتنی بات سمجھ میں آئے گی نا؟ تو یہ ادھورا علم ہے۔ علم ادھورا اگر ہو تو مثل مشہور ہے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ یہی ہو جائے گا۔ مبعوث من اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو اللہ کا بھیجا ہوا کس شان کا ہوتا ہے؟ وہ شان قرآن اور حدیث میں ہی آپ تلاش کریں، مل جائے گا۔ اللہ کا بھیجا ہوا نبی، وہ بھی نبیوں میں اس مرتبے کا نبی جس نبی پر دیگر سارے انبیاء نے ایمان لا کر اپنی شان بڑھا لی۔ ہمارا نبی صرف نبی نہیں ہے، نبیوں کا نبی ہے۔ ہمارا رسول صرف رسول نہیں ہے، رسولوں کا رسول ہے۔ معراج کی شب اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کو مقتدی بنایا اور مصلی امامت پر ہمارے نبی کو کھڑا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ آدم تا عیسیٰ سب مقتدی ہیں، میرا حبیب سب کا مقتدا ہے۔ نبی
وہ بھی سے حرفی ہے، نون با یا، نبی۔ اب یہ نبی کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے وہ اتنا وسیع اتنا وسیع اتنا وسیع ہے، پوچھو مت۔ جتنا سمجھتے جائیے بس اتنا آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا۔ سرور کونین کے جلووں کی کوئی حد نہیں، دیکھتے ہی جائیے جتنا نظر آنے لگا۔ وہ جلووں کی حد ہی نہیں ہے۔ نبی، نون با یا، 3 حروف ہیں سے حرفی، سمجھنے کے لیے 1500 سال ہو گئے، آج بھی دنیا سمجھ رہی ہے یہ نبی کیا ہے، آج بھی سمجھ رہی ہے، اور صبح قیامت تک نبی کو سمجھا جاتا رہے گا۔ جس قدر سمجھا جاتا رہے گا اس قدر اور سمجھنا باقی رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ ایسی مخلوق نہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی، بے مثل و بے مثال۔ کہنے کو سے حرفی نبی نون با یا، مگر ہے کتنا کمال کا شاہکار، خدا کا بنایا ہوا، خدا کا بھیجا ہوا۔ سمجھتے جائیے۔ مختصر یہ کہ بندے خدا کو سمجھنا چاہتے تھے، اے اللہ تو کیسا ہے، تو اللہ تو بندے کے سامنے آتا نہیں، اور بندے کے سامنے آ گیا تو بندہ ٹکتا نہیں، بندہ حرف غلط کی طرح مٹ جاتا ہے جب وہ سامنے آ جائے، تو پھر یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیکھے کہ اے اللہ تو کیسا ہے۔ تو بندے کی مراد پوری کرنی تھی تو اللہ نے اپنے محبوب کو سامنے کر دیا، فرمایا اے میرے بندو مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھ لو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو، میری سماعت و بصارت کو سمجھنا چاہتے ہو اس کی سماعت و بصارت دیکھ لو، جی میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو اس کی قدرت دیکھ لو، میرا علم دیکھنا چاہتے ہو اس کا علم دیکھ لو، میرا ارادہ دیکھنا چاہتے ہو اس کا ارادہ دیکھ لو، میرا جمال دیکھنا چاہتے ہو اس کا جمال دیکھ لو۔ یہ سے حرفی نبی کے اندر یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سرکار مدینہ کو سمجھنا ہوگا، معرفت نبی سے معرفت حق حاصل ہوتی ہے۔ لفظ نبی کے اندر اتنا سب کچھ، اتنا 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 ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں گی معرفت مصطفیٰ کے لیے۔ نبی صرف سے حرفی لفظ نہیں ہے، بلکہ کائنات اس کے اندر سما گئی ہے۔ کائنات سمائی ہوئی ہے، وہ کائنات میں سمائے ہوئے نہیں ہے، کائنات ان میں سمائی ہوئی ہے۔ جی وہ کائنات میں سمائے ہوئے نہیں ہیں، کائنات ان کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ یہ سب وہ 3 حروف کے اندر ہے۔ ایسے ہی ولی یہ 3 حرفی لفظ ہے، واو لام یا۔ اب اگر ولی کو ہم نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر وہی ہوگا کہ ہماری عقل جہاں تک انہیں ماننے کو کہتی ہے وہیں تک مانیں گے، اور جہاں سے ہماری عقل نے کہہ دیا کہ بس اب اس سے زیادہ نہیں، ہم رک جائیں گے، ہم رک جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ عقل ایک جگہ آ کر رک جاتی ہے،
نبوت و ولایت کا مرتبہ اور اس کی شان اور آگے ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا نا کہ جس محیر العقول کام کو عقل تسلیم نہ کرے، جہاں عقل عاجز آ جائے اور وہ کام نبی سے ہو تو معجزہ ہے، اور وہ کام ولی سے ہو تو کرامت ہے۔ کب؟ جب عقلیں گھٹنا ٹیک دیں، عقلیں عاجز آ جائیں اور وہ کام ولی سے ہو رہا ہے، سمجھو یہ کرامت ہے۔ عقل کو چھوڑو، ولی کو پکڑو۔ ایک صاحب بولے، ارے فلاں ولی کی کرامت تو ایسی بیان کر رہے تھے فلاں صاحب، عقل میں بیٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ ہم نے کہا جو بات عقل میں نہ بیٹھے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت تو وہی ہے، عقل میں جو بات بیٹھ جائے وہ کرامت نہیں ہوتی۔ جی، پتھر پانی میں ڈوب گیا، یہ خبر ملی، عقل نے مان لیا، کرامت کہاں ہوئی؟ پتھر پانی پر تیرتا ہوئے ہم نے دیکھا ہے، تو پتھر تو پانی میں ڈوب جاتا ہے، پتھر تیرتا نہیں، مگر پتھر تیر رہا ہے، یہ کرامت ہوئی۔ تو جو عقل نہ مانے وہ کرامت ہے۔ مختصر یہ کہ ولی واو لام یا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات کب سمجھ میں آتی ہے؟ صرف ولی کا لفظ ہمارے سامنے ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بات سمجھنے کے لیے پورا لفظ ہونا پڑتا ہے، ولی اللہ، اللہ کا ولی۔ یہ ولی کس کا ولی ہے؟ جب ولی کی بات آتی ہے تو وہاں بحث ہو رہی ہے نا بھائی، نہیں نہیں نہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ولی سے یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ولی ایسا نہیں ہو سکتا، ولی تو ایسا ہوتا ہے۔ جب کبھی کسی ولی کی شان اور عظمت بیان کی جاتی ہے تو عقل ماننے کو تیار نہیں رہتی، تو عقل والوں سے ہمارا خطاب ہے کہ لفظ ولی اللہ کو سمجھیں، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ولی اللہ کو سمجھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اللہ کا ولی۔ جیسے ہی لفظ اللہ آ گیا، نسبت لگ گئی اللہ کا ولی، تو اب وہ ولی عقلوں میں نہیں آتا، اب اس کو عقل کے دائرے میں لا کر گھسیٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ولی کو ماننے کے لیے اپنی عقل کو بازو رکھنا ہے اور عظمت ولی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ولی واو لام یا، اللہ کا ولی۔ اللہ کے ولی کا تعارف اللہ کے نبی سے سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی نے ہم سے کہا، قیامت تک کی نسلوں سے اللہ فرما رہا ہے۔ جب میں کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، ولی بنا لیتا ہوں، ولی کے معنی دوست کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ نبی کے ذریعے ولی کا تعارف ہو رہا ہے، سارے جھگڑے ختم۔
ولی کیا ہے نبی بتا رہے ہیں، اور نبی اپنے سے نہیں بتا رہے ہیں، خدا سے سن کر بتا رہے ہیں۔ کس قدر بلند مرتبہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے۔ یہ تعلق خدا سے ولی کا قائم ہو جاتا ہے۔ اب وہ رہتا تو ہے عام لوگوں میں، رہتا تو ہے عام لوگوں میں، عام لوگوں کی طرح، مگر وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ یہ تقرب کا معاملہ ہے، یہ خدا کی قربت کا فیضان ہے۔ اور ولایت کے بھی مدارج ہیں، سب اس مرتبے پر نہیں رہتے، مدارج ہیں، کسی کا کچھ مرتبہ، کسی کا کچھ مرتبہ، کسی کا کچھ مرتبہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جہاں 40 مسلمان جمع ہو جائیں ان میں ایک ولی ہوتا ہے۔ مدارج ہیں، ان میں سے ایک درجہ میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ آنکھ ہماری طرح ہوتی ہے ولی کی، مگر دیکھنا ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ ہمارا دیکھنا اور ولی کا دیکھنا اور، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا اور ولی کا سننا اور، ہمارا بولنا اور ولی کا بولنا اور۔ ہم دیکھتے ہیں در و دیوار دیکھتے ہیں، ولی دیکھتا ہے جلوہ پروردگار دیکھتا ہے۔ حجابات ہٹ جاتے ہیں ولی کے پاس سے، ولی کی آنکھوں سے حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ولی کا تعارف ہے، واو لام یا کا تعارف ہو رہا ہے۔ خدا سے ایسا تعلق خاص ولی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث پاک ہے، میرے ولی سے اگر دشمنی کرو گے تو وہ دشمنی ولی سے نہیں، مجھ سے دشمنی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ میرا خاص بندہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے ولی سے جھگڑا مول لیا ہے، نہیں، جھگڑا مجھ سے مول لیا ہے۔ وہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، اس سے جو چھیڑے تو میں اسے نہیں چھوڑتا۔ یہ ولیوں کا معاملہ ہے بھائی۔ اللہ سے تقرب، اللہ سے تعلق خاص قائم ہو جاتا ہے، اور وہ خاص تعلق بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے پہلے صاحب ایمان ہونا، مومن ہونا پڑتا ہے، پکے مومن۔ اس کے بعد پکے متقی بننا پڑتا ہے۔ فرائض، واجبات، نوافل، اعمال صالحہ، شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھل جانا پڑتا ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی بنا ہے آج تک، نہ کوئی بنے گا۔ اگر کوئی بولتا ہے کہ ہم شریعت پہ عمل نہیں کرتے مگر اللہ نے ولایت دی ہے، وہ گمراہ ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا مگر ولی سمجھتے ہیں لوگ، تو لوگ بھی گمراہ ہیں، وہ بھی گمراہ ہے۔ ایمان اور تقوی کے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، ولایت اس کو مل ہی نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہے جو ایمان والا بھی ہوتا ہے، تقوی والا بھی ہوتا ہے۔
اگر بے نمازی ہے، بے روزہ دار ہے، شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتا، ولایت مل ہی نہیں سکتی، ولایت کی بو تک نہیں لگتی۔ پکے مومن اور پکے متقی کو اللہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، انہی ولیوں میں سردار اولیاء کا نام غوث اعظم ہے، جن کو اس ماہ میں یاد کیا جاتا ہے۔ پکے ایمان والے، پکے تقوی والے، پیدائشی ولی، جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے باپ کے خواب میں نبی پاک آتے ہیں، فرماتے ہیں اے ابو صالح، اللہ تجھے ایک بیٹا دے رہا ہے جو ولیوں کا سلطان ہوگا۔ جو بیٹا اپنی پیدائش سے پہلے اپنے باپ کو سرکار کا دیدار کروا دے، اس بیٹے کا عالم کیا ہوگا۔ جب پیدا ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا، سحر سے افطار تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے، جب افطار کا وقت ہوتا تب دودھ پیتے۔ آپ کا بچپنا بھی نرالا، آپ کی جوانی نرالی، آپ بچے ہیں، مدرسے میں ہیں، استاد نے بچوں سے کہا چلو سب عربی میں تقریر کرو، تقریر سکھائی جا رہی ہے۔ آپ کو عربی میں تقریر آتی نہیں تھی، آپ کی باری آئی تو آپ کے ساتھیوں نے مذاق اڑایا اور کہا عبد القادر کیسے تقریر کر پائیں گے، انہیں تو آتی ہی نہیں۔ استاد نے کہا عبد القادر تقریر کرو، کلاس چل رہی ہے۔ آپ اٹھے، مسند ارشاد پہ بیٹھ گئے، سوچنے لگے اب کیا کروں کیا کروں، کیسے کروں کیسے کروں، مگر اس کے بعد عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان نے عربی زبان میں بڑی فصیح تقریر فرما دی، تقریر کر دی بڑی عربی زبان میں، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ بعد میں دوستوں نے پوچھا ارے تمہیں تو آتی نہیں تقریر عربی میں، پھر یہ عربی میں اتنی اچھی تقریر تم نے کیسے کر دی؟ تو پیران پیر فرماتے ہیں بچپن کا عالم ہے، اپنے ساتھیوں سے کیا کہوں، میں خود پریشان تھا، جب بیٹھا بولنے کے لیے مسند ارشاد پر تو عالم کشف کھل گیا۔ سرکار مدینہ تشریف لائے اور فرمایا، اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا، میرے منہ میں ڈالا، فرمایا بیٹا بول، میں بولنا شروع کر دیا۔ میں بولنا شروع کر دیا۔ یہ بچپن ہے، جوانی کا عالم کیا ہوگا، بڑی عمر کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے وہ آنکھیں دی جو عام آدمی دیکھ نہیں پاتا، وہ غوث اعظم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کان دیے جو عام آدمی سن نہیں پاتا، وہ سن لیتے ہیں۔ آپ جو بول دیتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے زبان میں وہ اثر دیا۔ واز فرما رہے ہیں، اس سے پہلے بھی شاید آپ نے سنا ہوگا، واز ہو رہا ہے، ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان بیٹھنے والوں میں ایک بڑے عالم دین بھی آئے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا کہ میرے ویسا علم کسی کا بھی نہیں ہے، مگر سنا تھا عبد القادر جیلانی کے چرچے، تو دیکھنے کے لیے آئے تھے امتحان کے طور پر کہ آخر یہ کیا نئی بات بولتے ہیں، دیکھیں گے وہ کون سی بات ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے۔ آ کر بیٹھ گئے، پیران پیر نے ایک آیت مبارکہ پڑھی اور اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ وہ ابن الجوزی نام کے عالم تھے، وہ سوچنے لگے یہ تو مجھے معلوم ہے اس کی تفسیر۔ اس کے بعد پیران پیر نے دوسری تفسیر فرمائی، ابن الجوزی دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری تفسیر، وہ دل میں کہہ رہے ہیں یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اسی طرح 8-10 تفسیریں حضرت پیران پیر نے کر دی۔ وہ اپنے دل میں یہی بول رہے تھے کہ یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ کون سی نئی بات ہے، یہ کون سے بڑے عالم ہیں، ارے یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اور غوث اعظم ان کے دل کے حال کو دیکھ رہے تھے، ان کا دل کا حال دیکھ رہے تھے کہ وہ دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے بعد پیران پیر نے تفسیروں کا سلسلہ جاری رکھا تو 40 تفسیریں کر دی۔
10-12 تفسیروں کے بعد ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. ارے یہ تو مجھے نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم. 40 تفسیریں ہوتی رہیں. ابن الجوزی کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی رہیں کہ آخر یہ آدمی ہے کیا ہے پتہ نہیں. اتنا علم کا سمندر ہے کہ تفسیر پر تفسیر بولے جا رہے ہیں. آخر یہ علم کا سمندر کا یہ فیضان کب تک جاری رہے گا؟ 40 تفسیریں ہوئی. اس کے بعد پیران پیر نے کتاب بند کی اور فرمایا ابھی تک یہ خال تھا، اب حال کی طرف ہم جاتے ہیں. اس کے بعد پیران پیر نے کہا اب آؤ حال کی طرف. لا الہ الا اللہ کہہ کر ضرب الا اللہ ابن الجوزی کے قلب پر لگائی. ابن الجوزی کا حال یہ ہوا کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگے، اپنے سے باہر ہو گئے. اب وہ ہوش میں نہ رہے، بے خودی کی عالم میں آ گئے. ان کی بے خودی زبان حال سے بتا رہی تھی اے عبد القادر جیلانی، جہاں پر میرا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے آپ کا علم شروع ہوتا ہے. حضرات گرامی، یہ ہے واو لام یا کی تفسیر. یہ ہے پیران پیر کا معاملہ. آج کتنے صدیاں بیت چکی ہیں، آج بھی پیران پیر کے مزار پاک سے فیضان جاری ہے. دنیا کے کسی کونے میں بھی پیران پیر کو آواز دینے والا آواز دے تو غوث اعظم کی مدد روحانی وہاں پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اولیاء اللہ کا عقیدت مند رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء اللہ کے راستے پہ چلنے والا بنا دے. محمد اسلم، شاہدہ بیگم، محمد وہاب، شہزاد بی، عائشہ، ناہدہ، محمد صہیب، عبدان، رضوانہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.